آج غصہ ہے بہت، معافی چاہتا ہوں۔ باجوہ نے کہاں کہاں مائن فیلڈ لگائی ہیں، بارودی سرنگیں لگائی ہیں۔ یہ فوج کے آرمی چیف کی پاور کو کرب کر سکتا ہے؟ ان کے گھٹیا 2 نمبر لافنگ سٹاک بنا دیا ہے۔ یہ بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے جج اس سے زنجیریں توڑیں اپنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کے کامنٹس کا بہت شکریہ، آپ کی کرٹیسزم کا بہت شکریہ، اور میرے پیٹرنز جو ہیں جن کی آپ ابھی لسٹ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ۔ بہت ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتے اور میں سمجھتا ہوں، اور اگر آپ نے اس کو مجھے سپورٹ کرنا ہے تو کائنڈلی یہ جو لنک ہے پیٹرن کا اس پہ کلک کریں اور جائیے گا، اور وہاں سے آپ یو کین سائن اپ، جو بھی آپ کی مرضی کی لیول آف پلیج ہے وہ آپ کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ ناظرین۔ ایک معذرت سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے میرے جو امتیاز گل صاحب کے ساتھ انٹرویو تھا اس کے اندر ایک مس لیڈنگ ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی میرے تھمبنیل کے اوپر، DGISI کی نئی تقرری یا نئی تبدیلی۔ یہ جان بوجھ کے نہیں لگائی گئی تھی، یہ ایسا نہیں تھا کہ میں نے جان بوجھ کے وہ کلک بیٹ ٹائپ چیز لگائی ہو کہ آپ اس کو دیکھ کے کلک کریں کہ میرے ویوز بڑھے۔ دراصل یہ میری اور میری ٹیم میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، کچھ ایسا پورشن تھا جو کہ نہیں تھا اور جو کہ ایڈٹ آؤٹ ہو گیا۔ خیر، بہت لمبی ایکسپلینیشن ہے۔ مختصراً یہ کہ یہ ہیڈ لائن بھی نہیں ہونی چاہیے تھی یا وہ کانٹینٹ ہونا چاہیے تھا، تو میں اسی کانٹینٹ سے شروع کر رہا ہوں اور میں اس غلط فہمی کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں۔ ناظرین، DGISI کی چینجز کی خبریں بہت آ رہی ہیں، اور پہلی خبر شروع ہوئی تھی کہ جی یہ انتظار کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ISI میں باجوہ نے کہاں کہاں مائن فیلڈ لگائی ہیں، بارودی سرنگیں لگائی ہیں، اور جب تک ان کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کچھ ایکشن نہیں کریں گے۔ جس دن ان کو سمجھ آ جائے گی یہ کریں گے۔ اور یہ وہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے جن کے ماتحت عاصم منیر نے کام کیا گیا، اور مجھے بڑے قسمیں وعدے دے کر انہوں نے کہا کہ حیدر میں تجھے قسم کھا کے کہتا ہوں بہت اچھا آدمی ہے، تو بس انتظار کر، تو دیکھتا رہ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی۔ ایک اور صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا اس سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں، بالکل ڈھکن آدمی ہے۔ کسی سے اور سے پوچھا، بڑا اچھا آدمی ہے، فلانا ہے، ٹف ہے، پیٹریوٹ ہے، ساری چیزیں سنتے آ رہے تھے۔ پھر یہ باتیں آنی شروع ہو گئیں کہ جی یہ DGISI کو چینج کر رہے ہیں۔ پہلے ایک نام آئی آصف غفور کی، میں نے سر کو ماتھا مارا، میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں، وہ آگ سے نکلا تو فلانے میں گرا۔ تو جناب یہ اگر انہوں نے کرنا ہے، ان کو ایسے آدمی کو لے کے آنا چاہیے جو کہ اس کی اثر نو سے پوری اس کی تشکیل کرے، ریفارم کرے، اور ندیم انجم جیسے لوگ، باجوہ کی باقیات اور فیصل نصیر جیسے لوگ، اور اس کے نیچے سیکٹر کمانڈر جنہوں نے اس کو ایک ٹارچر آرگنائزیشن بنا دی ہے، بربریت، ہٹلر نازی جرمنی کی گسٹاپو اور SS بنا دی ہے، یہ اس کو ریفارم کرے، اس قسم کا آدمی جائے۔ پھر جی خبر آنی شروع ہوئی کہ جی اس قسم کا آدمی کر رہا ہے۔ پہلے آئی کہ جی اپریل میں کر رہا ہے۔ میں نے کہا اپریل تک پاکستان کے پاس ٹائم ہے کہ یہ جو ہے یہ اپنا نیرو جو ہے یہ وہ فڈل کر رہا ہے اور روم جو ہے وہ جل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیں جی یہ بڑا سوچ سمجھ کے کر رہا ہے، یہ بڑا زبردست ہے۔ جب میں نے اپریل کا سنا نا، میں نے کہا یہ سمجھ آ گئی کہ یہ دال میں کچھ کالا ہے۔ مفروضہ وہی لے کے چل رہا تھا کہ جی یہ پیٹریوٹک ہے، پاکستان کا بھلا چاہتا ہے، فوج کا بھلا چاہتا ہے اور ملک کا بھلا چاہتا ہے۔ لیکن جتنی اب باتیں آنے شروع ہو گئی ہیں، جس طرح محسن نقوی کیئر ٹیکر، اس کے ساتھ خانہ کعبہ میں اس کو دیکھا گیا اور محسن نقوی کو بنا دیا گیا چیف منسٹر، اور اس کے بعد یہ جو نیریٹو ایک فلوٹ کرنا شروع کر دیا، یہ چپڑ کناتیہ جیسے جو ڈب کھڑپے ہیں جاوید چودھری کہ جی یہ 3 چیزیں، یا کیئر ٹیکر ہو، یا 20 سال کا معیشت کا ایک وہ ہو کانٹریکٹ سائن کرے جی، یا مارشل لاء، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ تو خیر ہے ہی کالا بھونڈ، اس کی تو میں بات ہی نہیں کرتا۔ مجھے افسوس یہ ہوا اور مجھے بہت اس کے ساتھ پریشانی بہت ہوئی کہ ایک بڑا ریسپیکٹیبل ریٹائرڈ آرمی کا لیفٹیننٹ جنرل ہے طارق خان، جس کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں بڑا اس کو ایک محب وطن اور پیٹریوٹ سمجھتا ہوں، اور آئی ایم شور وہ ہے۔ لیکن اس نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس نے بھی یہی تجویز دی کہ جی ٹیکنوکریٹ حکومت جو ہے نا وہ پاکستان کے سارے مسئلوں کا حل ہے۔ تو یہاں پر جب میں نے یہ دیکھا نا، اور یہ عاصم منیر طارق خان کے نیچے اس کا چیف آف سٹاف رہ چکا ہے، تو اگر میں کانسپریسی ہیڈ پہنچوں تو میں کہوں گا کہ عاصم منیر نے کہا ہوگا سر آپ کی لوگ بات بڑے سنتے ہیں، آپ کی بڑی عزت ہے، سرونگ آفیسرز ریٹائرڈ میں بھی آپ یہ پلیز آرٹیکل لکھیں کہ جی یہ لانگ ٹرم جو ہے
ہمیں اس قسم کی ٹیکنوکریٹ اور بیچ میں دبی چھپی بات مارشل لاء کی، جو کہ جاوید چودھری چپڑ کناتیہ نے کی، اور جو گھٹیا قسم کے یہ بڑے ہی نیچ قسم کے جو ہمارے سیاستدان ہیں، سیاستدان تو خیر ہے ہی نیچ، ان کو تو کہہ رہے ہیں یہ تو صرف سیاست زرداری کہو تو سمجھ لو کہ نیچ. یہ آج غصہ ہے بہت، معافی چاہتا ہوں. تو یہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پھر خبر آئی، میں واپس جاتا ہوں اور اس لیے کہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا بتاؤں گا. پھر خبر آئی کہ جی یہ جلدی 2-1 ہفتے میں کرنے والے ہیں، اور یہ جن صاحب کو بنا رہے ہیں وہ بڑے اچھے پروفیشنل ہیں. 2-3 نام نظر میں آئے. ایک نام آیا جو لاہور کے کور کمانڈر ہیں سلمان فیاض غنی صاحب کا. ایک نام آیا جو پشاور کے کور کمانڈر ہیں حسن اظہر حیات. ایک ویسے ہی ایک کسی نے بالکل تیسرا پھینکا کہ جی وہ جو نعمان ہے نا این ڈی او والے، ریٹائر تو ہونے والے، شاید ان کو لے آئیں ریفارم کرنے کے لیے. لیکن زیادہ تر جو ایک جس طرح کہتے ہیں نا گرم ہوا آ رہی تھی وہ حسن اظہر حیات کی طرف سے آ رہی ہے پشاور کے. حسن اظہر حیات کی ریپوٹیشن اچھی ہے، پروفیشنل آدمی ہے. ان کے بڑے بھائی احسن اظہر حیات ہمارے لارنس کالج میں تھے، میرے سے 2-3 کلاس سینئر تھے، 2 کلاس سینئر تھے شاید. اور ہمارے پریفیکٹ بھی تھے، وہ بھی بڑے اچھے، وہ بھی 3 سٹار میں ریٹائر ہوئے ہیں، یہ بھی 3 سٹار تک پہنچ گئے. لیکن اب فوج کی جو سینئر جرنیل ہے نا، میں ہر جرنیل کے اوپر سوالیہ نشان لگاتا ہوں، اس لیے کہ یہ سب اس قتل کے میں رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں جو باجوہ نے ہمارے اوپر ملک پر کیا تھا 9 اپریل کو. تو مجھے چاہے وہ اچھا پروفیشنل ہے، بڑا زبردست تھا، اسٹاف کالج بڑا اچھا کیا، سورڈ آف آنر عاصم منیر کی طرح فلانا ہے، بڑا سخت ہے، اب ہر بندہ جو ہے نا شک کی نگاہ سے. میں نہیں مانتا کہ عاصم منیر صاحب سیریس ہیں پاکستان کو ریفارم کرنے کے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جنرل سعید محمد سعید تو سی جی ایس ہیں، اور عاصم منیر اور شاید کچھ اور لوگ، اس کے اندر اعجاز امجد صاحب کا نام بہت سارے فہرست آتا ہے جو باجوہ کے فادر ان لاء ہیں، جن کا عاصم منیر کے ماموں بشیر شاہ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں پچھلے 30-35 سال سے، اور جنہوں نے عاصم منیر کو پالا ہے. یہ لوگوں کا اثر عاصم منیر کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور یہ سمجھ کے کہہ رہے ہیں یہ جنرل سعید اور ندیم انجم اور یہ اعجاز امجد وغیرہ کہ جی مارشل لاء لگا دو، قابو کر لو، کیئر ٹیکر لگاؤ، ٹیکنوکریٹ لگاؤ، پیچھے سے ڈنڈا دو. میں نے جنرل طارق نے جب مجھے بھیجا، میں نے اس کو لکھا، اور میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کہا تھا کہ یہ پرائیویٹ کورسپونڈنس ہے لیکن اس کا ملک کے اوپر بہت اثر ہے. میں نے کہا جنرل طارق، یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کون بنائے گا؟ ان کو سلیکٹ کون کرے گا؟ ان سے کام کون کرائے گا؟ ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا ملٹری ریفارمز. یہ فوج کو چھوٹا کر سکتا ہے؟ یہ فوج کے آرمی چیف کی پاور کو کرب کر سکتا ہے؟ یہ ان کے پروموشن ٹرانسفرز کا سسٹم ٹھیک کر سکتا ہے یہ ٹیکنوکریٹ حکومت؟ یہ ان کے جو پلاٹس اور بینیفٹس کا تباہ کن کلچر ہے، یہ اس کو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ریفارم کر سکتی ہے؟ انہوں نے جو یہ کرپٹ بلیک فنڈ سے جس سے یہ دبا کے پیسہ کماتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ آئی ایس آئی نے جو پاکستان کی گردن کے اوپر اپنا گھٹنا رکھا ہے سانس لینے طرح، یہ ٹیکنوکریٹ حکومت اس کو ختم کر سکتی ہے؟ جب تک یہ پہلا ریفارم نہیں ہوگا، کسی کا باپ بھی پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ ٹیکنوکریٹ حکومت سب سے بڑا، اور یہ چپڑ کناتیہ جو جی ایچ کیو گیٹ نمبر 4 میں بیٹھے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ یہ سلیکٹ کریں گے ٹیکنوکریٹ حکومت، اور یہ اس کو لے کے آئیں گے کہ ہمارے پیر پہ کلاڑی مارو اور ہمیں کمزور کرو؟ یہ کس قسم کی احمقانہ سوچ ان جنرل صاحب نے پیش کی ہے، اور یہ کسی کے کہنے پہ کیا. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میں ان کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر رہا. ہی از اے ریسپیکٹڈ جنرل، میں اس کو بڑا اچھا آدمی سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں. پتہ نہیں کس مجبوری میں آ کے اس نے یہ آرٹیکل لکھا ہے. میں تو ان کو کہا کہ بھائی جان 9 اپریل کے بعد تمہیں سامنے آنا چاہیے تھا. اتنی بھاری بھرکم تمہاری شخصیت ہے، اتنا تمہارا رسپیکٹ ہے، تمہیں باجوہ کے سامنے کھڑے ہو کے آنا چاہیے تھا. باقی جس طرح جرنیل 3-4 نکلے، کوئی نہیں نکلا. میں تو ابھی بھی پورے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کو کہتا ہوں، ایڈمرلز کو کہتا ہوں، نیوی کے ایئر چیفز اور ایئر مارشلز کو کہتا ہوں، اسی طرح کا خط لکھیں جس نے امریکہ کے 100-150 جرنیلوں، ایڈمرلز اور مارشلز نے ٹرمپ کو لکھا تھا کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو. لکھیں یہ خط، لکھیں عاصم منیر کو کہ تم کہاں لے کے جا رہے ہو ملک کو. مت بیٹھے اپنے گھر میں چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اپنی گاڑیاں نکالتے ہیں، اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، اپنے بچے آپ لوگوں کے باہر رہتے ہیں، بڑے بڑے آپ کے پلاٹ ہیں، پہاڑوں کے اوپر آپ کے گھر ہیں، 15 بیڈ روم کی لفٹیں ان میں لگی ہوئی ہیں. اور کوئی قوم کا بھی سوچو. میرے اپنے کورس میٹس اسپائن لیس
जर्नैल जितने हैं स्पाइनलेस है। एक में भी जरूरत नहीं हुई कि वो खड़ा होकर बाजवा के सामने उसको कहे कि तू गलत करता है पब्लिकली। हाँ, मैंने उसको ईमेल की है, यू डोंट नो व्हाट आई हैव डन प्राइवेटली। भाड़ में जाए प्राइवेटली जो आपने किया हो, आपको खुले होकर आना चाहिए था बाजवा के खिलाफ। और इस वक्त भी आसिम मुनीर अगर ये इसको अकल ना आई और ये इस तरह की कोई केयर टेकर, कोई टेक्नोक्रेट, कोई मार्शल लॉ का सोच रहे, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे। खाना जंगी में लेके जाएंगे आप पाकिस्तान को। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आज आपने ये किया, एनार्की आएगी, सिविल वॉर आएगी, खाना जंगी आएगी। आप क्या समझते हैं कि ये उसी तरह लोग चुप करके बैठ जाएंगे? पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, चूल्हे बुझ जाएंगे। लोग नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। चाहे आप DGISI का ये छोटा सा टुकड़ा चेंज करके लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि जी मैं कुछ कर रहा हूं। आसिम साहब, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का फ्यूचर आपके हाथ में है। आप लोगों ने, बाजवा ने, इस फौज की हाई कमांड ने पूरी दुनिया के सामने हमें एक मजाक का सब्जेक्ट बना दिया, लाफिंग स्टॉक बना दिया है। मोदी कैसे भयानक बयान देता है, कितना मजाखाना बयान देता है हमारे खिलाफ। उनके घटिया 2 नंबर जो कि मेजर है भी नहीं, वो उल्लू का पट्टा, उसका तो नाम भी मुझे नहीं याद, जो उनकी टीवी पे आता है इंडियन, वो कैसे कैसे तंज करता है हमारे ऊपर। ये किधर आपने आके पहुंचा दिया है? हम लोग 8 महीने से चीख रहे हैं, 9 महीने से चीख रहे हैं, मत करो मत करो मत करो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पाकिस्तान को तुम आग में लेके जा रहे हो, पाकिस्तान फौज को तुम तकसीम कर रहे हो, पाकिस्तान फौज की रेपुटेशन को तुम तबाह कर रहे हो। कोई नहीं सुनता था। अंधे गूंगे बहरे, मेरे कोर्समेट, मेरे जानने वाले जर्नैल और पता नहीं किन लोग, क्या तू कर रहा है बाजवा के खिलाफ, तू कर रहा है, तू फौज को बुरा कर रहा है। मैं फौज को बुरा कर रहा हूं। जिस आदमी ने इस मुल्क को अमेरिका के हाथ बेच दिया, हिंदुस्तान के हाथ बेचने के लिए तैयार है, जिसने इंतहाई ज्यादा करप्शन की, जिसने इस आजम सवाती को टॉर्चर करवाया, जिसने शहबाज गिल को टॉर्चर करवाया, जिसने इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाई, जिसने बाकी जर्नलिस्ट को यहां से भगवाया, पता नहीं और क्या क्या बर्बाद हुई। और मेरी नजर में मुझे कोई शक नहीं है कि यह आदमी अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे था, जनरल कमर जावेद बाजवा। उसके मुतालिक 9 महीने से मेरे जैसे बंदे कह रहे हैं ये तबाह कर देगा पाकिस्तान को। किसी ने नहीं सुना हमारी बात। अंधे गूंगे बहरे, ये बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े IG, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, अंधे गूंगे बहरे अपने घरों में बैठे हुए हैं, समझते हैं कि ये अगर हम कम्बल लेके ओढ़े रहेंगे, अपनी दीवारों के पीछे रहेंगे, सामने हमारे गार्ड होगी, हम बच जाएंगे। आप लोगों का वही हाल होगा जो जार निकोलस के खानदान का हुआ था, जो निकोलाई चासेस्को और उसकी बीवी का हुआ था, जो सदाम हुसैन का हुआ था, जो कदाफी का हुआ था। आप लोगों का वही हाल होगा और होना भी चाहिए। आप इस मुल्क के गद्दार हैं, आप इस मुल्क को जलते हुए देखा है, आपने इस मुल्क को बचाने की कोशिश की। जनरल आसिम मुनीर, द ओनली वे आउट इज फेयर एंड फ्री इलेक्शन। कोई केयर टेकर लॉन्ग टर्म नहीं, कोई टेक्नोक्रेट लॉन्ग टर्म नहीं, कोई मार्शल लॉ लॉन्ग टर्म नहीं, कोई इस मुल्क का हल नहीं कर सकता सवाए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसके अंदर एक एम्पावर्ड सिविलियन गवर्नमेंट आके इसको करेगी। वही इस मुल्क को 5 साल की दे सकती है सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल सिविल। आप नहीं करेंगे, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं। चाहे आप इस बात को माने, आप लोग उसी तरह अंधे गूंगे बहरे हैं जिस तरह 1971 में याया खान बहरा था, टिक्का खान बहरा था, बाकी उसके जर्नैल पीरजादा बहरा था, SGMM पीरजादा, उमर बहरा था, सब बहरे गूंगे थे। कोई बात नहीं सुन रहा था लोगों की, अजहर खान जैसे सियासतदानों की। मत करो मत करो, मुल्क जल जाएगा, 2 टुकड़े हो जाएगा। और आप लोग भुट्टो जैसे एक इंतहाई मक्कार आदमी की बातों में आ गए। जिस तरह आप इंतहाई मक्कार आदमी जरदारी और नवाज के आप शिकंजों में आ चुके हैं। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग रात को किस नींद से सोते हैं कि पाकिस्तान को तबाही कर रहे हैं। मैं बहुत इमोशनल हुआ आज, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ जब मैंने ये देखा कि ये एक नैरेटिव फ्लोट किया जा रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं पाकिस्तान से?
آپ چاہتے ہیں کہ ایک فری ڈیموکریٹک پاکستان ہو، آپ چاہتے ہیں یا رول آف لا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پارلیمانی نظام جو ہے وہ مضبوط ہو، چاہے وہ پریزیڈینشل ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر والا پارلیمان ہو، ہمیں نہیں پتہ. آپ چاہتے ہیں کہ یہاں غریب بچہ اور غریب جو انسان ہے اس کو وہی مواقع ملے پاکستان میں جو ایک امیر کو ملتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہاں ہسپتال بہترین ہو، سب علاج یہاں کرائیں. چھوٹی سی میری گٹلی نکلی ہے، میں جا رہی ہوں جنیوا. اور اس طرح کے لوگ ہیں. یہ ایسے آپ پاکستان کو چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں ایسا پاکستان چاہیے جہاں ایک ایجوکیشن کا نظام سب کے لیے اچھا ہو، مساوی ہو. اگر آپ اس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جس راہ پہ آپ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. میں عاصم منیر کو ایڈریس کر رہا ہوں، میں آرمی ہائی کمانڈ کو ایڈریس کر رہا ہوں، میں محمد سعید سی جی ایس کو ایڈریس کر رہا ہوں، میں ندیم منجو کو ایڈریس کر رہا ہوں، میں ان کے کور کمانڈرز کو ایڈریس کر رہا ہوں. آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اگر آپ اس قسم کی اس کو روکیں گے، فیئر اینڈ فری الیکشن کو روکیں گے، عمران کو روکیں گے، اس کو ڈسکوالیفائی کریں گے، اس کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اس کو خدا نخواستہ فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پاکستان سنبھل جائے گا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں پاکستان سنبھل جائے گا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں. آپ اس پرابلم کے خود شاہکار ہیں. فوج اس پرابلم کی خود بنایا ہے. یہ باجوہ نے یہ پرابلم کریٹ کیا ہے، اس کے ہائی کمانڈ کی مدد سے کریٹ کیا ہے. فوج کی 6.5 لاکھ فوج کی بندوقیں لے کے کیا ہے. میں ان کو بلیم نہیں کرتا، وہ اپنے ڈسپلن میں رہتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بلیم کرتا ہوں. خدا را کچھ سوچیں، کچھ دیکھیں، کچھ تاریخ سے سبق حاصل کریں کہ آپ اس کو بتائیں. یہ باجوہ جیسا غدار، غلیظ، کمینہ، گھٹیا آدمی، اس سے زنجیریں توڑیں، اپنی اعجاز امجد سے اپنی زنجیریں توڑیں. محمد سعید کی جنرل محمد سعید سی جی ایس نے جو آپ کے اوپر ایک ہوا ڈالا ہے اس کو توڑیں. ندیم منجو جو اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو غلط بریفنگز دیتا ہے اس کو توڑیں. فیصل نصیر جو آپ کو غلط بریفنگ دیتا ہے اس کو توڑیں. نکلیں باہر، اپنا دماغ کلیئر کریں اور دیکھیں کیا ہے. آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا. میرے جیسے لوگوں کو پتا ہے، ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں. آپ تو اندر ہیں نا. باجوہ بھی اندر تھا، وہ بھی سمجھ رہا تھا آخری دن تک کہ جی میں مارشل لا لگا دوں گا، عمران کو قتل کر دیں گے، افراتفری ہوگی، مارشل لا لگا دوں گا. یہ وہ سوچ رہا تھا. اور اسی تحت اس نے مریم کو نکال دیا کہ اس سے پہلے کہ عمران قتل ہو، خدا نہ خواستہ مریم چلی جائے، مریم کو باہر نکالا، اس کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ کی. آپ کیا کرتے ہیں؟ کس قسم کے آپ لوگ فوجی ہیں؟ کس قسم کے آپ فوجی جرنیل ہیں؟ کس قسم کے آپ باپ ہیں جو اپنی اولاد کو کڈنیپرز کے حوالے کرتے ہیں، ان کے سامنے، اپنے سامنے ان کی زیادتی کرواتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں گریبان ہو کے؟ عاصم صاحب، یا آپ سوچ لیں اب یہ وہ باپ ہیں جس نے اپنی اولاد کو اپنے سامنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کروائی اور خوش ہوئے، یا آپ وہ باپ ہیں جس نے اپنے خاندان کو بچا لیا؟ یہ آپ نے سوچنا ہے. اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے. بہت مشکل دن تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. الہی حامین. السلام علیکم. خدا حافظ.